باغات کے شہر میں اسموک کا روگ بڑھنے لگا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 510 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ڈی ایچ اے فیس 8 شہر کا آج بھی آلودہ ترین علاقہ قرار۔ شرح آلودگی 813 ریکارڈ کی گئی۔ آلودگی اور اسموک کی صورتحال برقرار۔ لاہور کے پرائمری اسکول ایک ہفتے کے لیے بند، پارکوں کی بندش اور اوقات کار میں تبدیلی زیر غور۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں اور رکشوں کا داخلہ بھی بند۔ حکومت اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بسرا بی بی کا عدالت میں رونے کا سن کر افسوس ہوا۔ بسرا بی بی کو چاہیے اپنی حکومت میں مخالفین سے ہونے والی زیادتیوں پر معافی مانگے۔ خاص طور پہ بزرگ حضرات ہمارے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ نکلیں گھروں سے، تو بہتر ہے، اور مانیٹر کیا جا رہا ہے حالات کو، اور وقتاً فوقتاً اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجی اور پلاننگ کی جائے گی۔ پی آئی اے کو خریدنے کی وہ ایک خبر چلی، اور اس کے اوپر کہا، ایک شروع بات ہوئی کہ جب قائد میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کے اندر جب وہ اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں سے، کاروباری حضرات سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک کمپلینٹ انہوں نے کی کہ جی ہم بہت رل جاتے ہیں جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات انڈر ڈسکشن آئی تھی کہ اگر پی آئی اے بکنے جا رہی ہے تو کیا ہم وہ خرید سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم یہ خریدنے جا رہے ہیں۔ لاہور کی فضا خطرناک حد تک آلودہ۔ شہر میں اسموک کے بادل نہ چڑھ سکے۔ زہریلی فضا سے دل، سانس، ناک، گلا اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کا عزم۔ کمشنر لاہور اور سیکرٹری ماحولیات کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ زید بن مقصود اور راجہ جہانگیر انور کو لاک ڈاؤن بارے بریفنگ دی گئی۔ کہا شہر میں اسموک کا سبب بننے والی کمرشل فیکٹرز کو محدود کرنا ناگزیر ہے۔ پنجاب پولیس اسموک کی روک تھام کے لیے ان ایکشن۔ لاہور سے مختلف اضلاع میں اسموک کریک ڈاؤن۔ 1074 ملزم گرفتار، 1351 مقدمات درج کیے گئے۔ شہر میں 24 گھنٹے میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 8 افراد گرفتار کیے گئے، 20 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ شہر میں صبح سویرے سردی کی لہر، موسم میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بصارت سے محروم ولاگرز کی آواز بن گئی۔ مریم نواز نے حافظ محمد علی کی خواہش پر نئی گاڑی کا تحفہ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے محمد علی کو خود دروازہ کھول کر گاڑی کی سیٹ پر بیٹھایا۔ خوش ہے نا؟ مریم نواز کا سوال۔ بہت خوش ہوں، محمد علی کا جواب۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ۔ نئے ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا۔ بچوں کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ پروفیسر مسعود صادق نے سینٹر میں فراہم کردہ سہولیات بارے آگاہ کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہسپتال میں جلد جمنیزیم بھی قائم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور ہسپتالوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ سید موسیٰ رضا کا گورنمنٹ جنرل ہسپتال شاہدرہ کا دورہ، ادویات کے اسٹاک کا جائزہ لیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ ایچ نے شاہدرہ ٹاؤن میں فیلڈ میں موجود ڈینگی ورکر سے بھی ملاقات کی۔ ملکی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 2.5% کی بڑی کمی کی گئی۔ شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ سرمایہ کاروں نے شرح سود میں کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔
زر مبادلہ کے لیے اچھی خبر، برآمدات میں اضافہ، تجارتی خسارہ کم ہو گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں برآمدات میں 13.5% اضافہ، 10 ارب 88 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئیں۔ تجارتی خسارہ کم ہو کر 5 ارب 59 کروڑ ڈالر پر آ گیا۔ کوشش تو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ بلیو کرتی ہے، اور اس سلسلے میں جو تجاویز ہمیں پیش کی گئی ہیں اس پہ ہم عمل درآمد انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ پرابلم آتی بھی اس لیے ہے کہ 6 سال کے بعد ہمیں دوبارہ سے موقع ملا ہے پنجاب میں، اور 6 سال میں جہاں پنجاب کو چھوڑا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور جب 6 سال بعد مریم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں دوبارہ کام شروع کیا گیا، تو آج ہمارا پنجاب جو ہے اس سے بہت پیچھے جا چکا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم بہتر کریں گے، ہم آن لائن کریں گے سسٹمز کو، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے۔ پنجاب میں زرعی شعبے پر مزید ٹیکس لگانے کی تیاری، صوبائی وزیر خزانہ میاں مستوشد الرحمان نے اشارہ دے دیا۔ لاہور چیمبر میں خطاب کے دوران کہا، ہم نے زرعی ٹیکس نہ لگایا تو وفاق ٹیکس عائد کر دے گا، کاروباری برادری کے ساتھ مل کر ٹیکس پالیسیاں بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ سمیت وی وی آئی پیز کے لیے نئی جیمر گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق لگژری گاڑیوں کی خریداری کے لیے 41 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری، لینڈ کروزر پراڈو اور فارچونرز سگما گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ پنجاب میں اسپیشل افراد کے لیے ہمت کارڈ کا اجرا، میٹرو بس اور ان لائن ٹرین پر سفری سہولیات دینے کی تیاریاں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی جانب سے 50 وہیل چیئرز کا اہتمام، معذور افراد کو وہیل چیئر کے ذریعے لفٹ سے ٹرین پر بٹھایا جائے گا۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت محکمہ لٹریسی کا اجلاس، نان فارمل اسکول کی استعداد کار بڑھانے سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ لٹریسی سینٹرز میں سکلز ایجوکیشن کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت۔ رانا سکندر حیات نے کہا، 2030 تک لٹریسی ریٹ 100% پر لایا جائے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ایک اور اعزاز، فائن آرٹس اور آرٹیکلچر کے طلباء کے تخلیقی اور منفرد پروجیکٹس کی نمائش، تھیسس شو کا افتتاح چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کیا۔ وائس چیئرمین آئی اے پی لاہور فیصل سمی اور آرکیٹیکٹ وسیم خان کی ٹیم کے ہمراہ شرکت۔ فیصل سمی نے طلباء کے تخلیقی صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام F3 سیمینارز، پاکستان کے نامور فیشن ڈیزائنر، ماہرین غذا اور فوٹوگرافرز نے شرکت کی۔ شرکاء نے طلباء کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ لیکچرر کلچرل اسٹڈیز، نیشنل کالج آف آرٹس ربیہ اعظم اور ایسوسی ایٹ پروفیسر عذرا ناہید، ڈینٹل کالج ڈاکٹر عثمان ثنا نے کہا، سپیریئر یونیورسٹی نے F3 فیشن، فوڈ اور فیس پر بہت اچھا سیمینار کرایا۔ شالامار میں UC 154 مسائل سے دوچار ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کو ترس گئے، کچرے کے ڈرم بھی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ سے بچنے اور بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں۔ نالا سے شالیمار لنک روڈ سے اور یہ گوشہ انگوری بارک سے، یہ سب علاقے سے کوڑا یہاں آتا ہے اور یہاں لا کر پھینکا جاتا ہے، اور یہاں دروگے بیٹھ کر کوڑا چھانٹی کراتے ہیں، اور چھانٹی کرا کر ان سے پٹھانوں سے ہمیں تڑیاں بھی لگواتے ہیں کہ جو جس طرح کسی نے بات کی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس روڈ پہ کافی وارداتیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں، مطلب کئی دفعہ یہاں پہ قتل بھی ہوئے ہیں، فائر وغیرہ یہ وہ، صرف ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ ان چیزوں میں نہ کوئی آنا جانا ہے، اسمیل ہے، ارد گرد گھر بھی پریشان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ واردات بیمار ہوتے ہیں لوگ۔ اختیارات کا نشہ، جیل افسران قواعد و ضوابط میں منمانیاں کرنے لگے، جیل سپرنٹینڈنٹس کا ملازمین کو سزائیں دینے میں غیر سنجیدہ رویہ، سپرنٹینڈنٹس کی جانب سے دی گئی سزا اور جزا کا کوئی ڈائری نمبر موجود نہیں، آئی جی جیل کا انضباطی کارروائی کر کے رپورٹس بھجوانے کا حکم۔ پنجاب میں جیل ریفارمز ایجنڈا پر تیزی سے عمل درآمد جاری، محکمہ جاتی پروموشن کمیٹی کا اجلاس آج ایڈیشنل سیکرٹری جیل خانہ جات کی زیر صدارت ہوگا۔
जेलों के सुपरिटेंडेंट की तरक्की पर बात की जाएगी। अफसरान ग्रेड 17 से 18 में तरक्की पाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के जेल रिफॉर्म्स के फैसले का खैर मकदम करते हैं। रीजनल डायरेक्टर पैमरा आयशा मंजूर वट्टू कहती हैं, पाकिस्तान को जर्मनी के तर्ज पर प्रिजन रिफॉर्म्स करने होंगे। जेल में कैदियों को जदीद हुनर और मुख्तलिफ जबानों के कोर्स कराए जाएंगे। शहर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, कत्ल, अगवा, डकैती, कत्ल, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। 10 माह में 19,616 वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैती कत्ल की 14, अगवा बराए तावान में 9 कत्ल और इकदाम कत्ल की 775 वारदातें हुई। चालान का टारगेट पूरा करने के लिए वार्डन्स की चालाकियां। मोबाइल फोन्स में चालान लॉगिन का ईमेल किसी दूसरे मोबाइल फोन्स में होने का इंकशाफ। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का मरासले ने चालाकियों का पोल खोल दिया। किसी और ईमेल पर लॉग इन होने से लॉग इन ब्लॉक हो जाते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहा, टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त मुकाबला किया। लड़कों ने अपनी बेहतरीन कोशिश की। ये अभी पहला मैच है, आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है और मुझे ये लगता है कि ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें हमारे पास काम करने का बहुत मार्जिन है। जब से ही हुकूमत पंजाब ने इस इलेक्शन के बाद यहाँ पे हुकूमत संभाली है, उस वक्त से लेके ऑनवर्ड्स स्पोर्ट्स पे चीफ मिनिस्टर साहबा का और इस हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। खेलता पंजाब एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, जिसमें पंजाब की हर तहसील लेवल से लेके सूबाई लेवल तक जो है वो खेलों के मुकाबले होंगे। खेलता पंजाब गेम से नया टैलेंट सामने आएगा। नए डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिदर अफजाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा, वजीर आला के विजन के तहत स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की तरक्की हमारा मिशन है। और पुलिस डे केयर सेंटर में 3 साल बच्ची नवाल की सालगिरह मनाई गई। एसपी हेडक्वार्टर्स अहमद जुनैर चीमा भी नन्नी नवाल की सालगिरह में शरीक हुए। जुनैर चीमा ने नन्नी नवाल के साथ केक काटा और तोहफे भी दिए। मुनफरिद अंदाज में सालगिरह मनाने पर बच्चों की खुशी देखते थे।